بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گود بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر کماتا، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہو رہی تھی، زیادہ تر پھانکے سے ہی بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بی بی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی۔ اب جیفا کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا، کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک جیفا بی بی تشریف لائیں اور پوچھا، بی بی نصرانی، تم آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو، کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم نہیں، ہمیشہ تم نے صبر اور شکر کی زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، ارے بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہے، اور یہ عمر اپنی اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی جیفا نے کہا، بیٹی غم نہ کھاؤ، خدا بندے عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درے کو بھی ہرا کر دے، بے اولاد کو اولاد بالا بنا دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خدا بندے عالم تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی جیفا تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9 مہینے پر ایک حسین فرزند عطا کیا، اولاد سے گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر ہوئی کہ کس طرح منت پوری کروں۔ میں نے بی بی جیفا سے ترکیب بھی نہیں پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح سے منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا ایک بی بی جیفا اور کہتی ہیں، تم نے ابھی منت پوری نہیں کی۔ بی بی نصرانی قدموں پر گر پڑی اور کہا، آپ کو تو میں یاد کر رہی تھی، خدا کا شکر ہے آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتائی ہوئی منت سے آج میری گود میں بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت پوری کرنے کی ترکیب نہیں پوچھی۔ اب آپ بتائیے کس طرح منت پوری کروں؟ بی بی جیفا نے کہا، 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی جو کہوں سن لو۔ ڈلی کو کاٹ لو، کہانی کہنے والوں کو 2 حصے، سننے والوں کو 2 حصے، ڈلی لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ بی بی جیفا نے کہانی کہنا شروع کی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ جوں کا آٹا لائے، جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اس کی روٹیاں تیار کر دو، آج تمہارے پیارے بزرگار کو میں نے مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ زینب سیدہ نے کھانا حاضر کیا۔ محسن پاک آپ نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میرے وہاں پھر کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ صبح کو پھر حضرت امیر المومنین نے کہیں سے جوں کا آٹا قرض لیا اور حضرت سیدہ نے کھانا پکایا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب محسن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اب حضرت رخصت ہونے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نانا جان اب ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری بھی دعوت قبول۔ صبح پھر امیر المومنین جو کا آٹا لائے، جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کی اور جناب رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین نے اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ نانا کیا ہم کو محروم رکھیے گا؟ اتنا اشارہ تھا کہ نانا سمجھ گئے۔ فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ غرض اس روز کی حسب دستور پھر سامان کھانے کا فراہم ہوا۔ رسول خدا تشریف لائے اور محسن پاک نے کھانا تناول فرمایا۔ جب سردار انبیاء آپ رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے آئیں تو دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان نوش مہیا نہ ہو سکا۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی، مگر کسی نے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے حبیب خدا آج آپ کا افطار فضا کنیز کے گھر پر ہے۔ رحمت 2 عالم سرکار مدینہ فوراً روانہ ہوئے۔
आवाज बुलंद बेटी को मुखातिब करके फरमाया, ए बेटी, तुम पर सलाम हो। जनाब सैयदा आवाज पहचान कर दरवाजे पर आईं, मगर किस कदर मुतासिर थीं कि आज बाबा जान ने क्यों तकलीफ फरमाई, क्योंकि इफ्तार के लिए कुछ न था। अलगरज रसूल खुदा अंदर तशरीफ लाए। थोड़ी देर बाद बेटी से बोले, प्यारे जिगर, आज फातिमा हम फिजा के मेहमान हैं। जनाब अमीरुल मोमिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिजा को अलग बुलाकर फरमाया, ऐ फिजा, तूने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी, लेकिन हमसे जिक्र भी नहीं किया। फिजा ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे घर के हालात खूब मालूम है, इसीलिए तस्करा न कर सकी। सोचा था कि मैं खुद इंतजाम करूंगी। ये कहकर फिजा ने वज़ू किया और घर के एक कोसे में जाकर 2 रकात नमाज हाजत अदा की और दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया और गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ खालिक, हर बुलंदी और हर बस्ती में तेरे हबीब की बेटी की कनीज हूँ और तेरे हबीब को अपना मेहमान किया। तू जानता है मैं क्या हूँ, इसीलिए मुझे तेरी किबरियत का वास्ता देती हूँ कि मेरी लाज रख लो और अपने महबूब और उनकी आल पाक से सरफराज कर दे। अभी फिजा दुआ कर ही रही थी कि सारा घर खाने की खुशबू से महक उठा। फिर फिजा ने देखा पहलू में खाना नेमत रखा है। फौरन वो खाना लेकर फिजा हाजिर खिदमत बाबरकत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। जनाब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, फिजा, ये खाना कहाँ से आया? फिजा ने जवाब में अर्ज की, जिसके भरोसे पर मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ किया था, उसी ने भेजा है, यानी ये खाना जन्नत से आया है। सुबहान अल्लाह। इस कहानी का इस्लाम में कोई जिक्र नहीं मिलता, इसीलिए उलमाए इकराम इसे पढ़ने से और सुनने से मना करते हैं, ना ही हम इसकी तस्दीक करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।